السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قبر کی پہلی رات کی 11ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ دلہن کا ڈولا، دلہن کو پالکی یا ڈولی میں بٹھلایا گیا۔ کسی بھاگ بھری بیوی نے جالی کا دوپٹہ جس میں سچے موتی لگے ہوئے تھے پالکی یا ڈولی پر ڈال دیا۔ 4 کہاروں نے ڈولی اٹھائی۔ سب بھائی بہن رونے لگے، اپنی جی جان کھونے لگے اور اپنا منہ اپنا آنسوؤں سے دھونے لگے۔ وداع کر کر کہ سب سے جدا ہونے لگے۔ بیٹی کے باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر خدائے پاک کے سپرد کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لیا، اور ماں نے بھی چلتے وقت نصیحتیں کی کہ اے میری بیٹی، ہمیشہ اپنے خاوند کی تابعداری کرنا۔ اب وہی گھر ہے اور وہی در ہے، اگر تو اپنے خاوند کی رضامندی سے آؤ گی تو آئیو، ورنہ تو اسے ناراض کر کے آئی تو یاد رکھ تیرا اس گھر میں گزارا نہیں۔ اور خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نیچی نگاہ رکھنا، جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اگر آج رات کوئی بات بھی تمہاری خاوند کو پسند آ گئی تو ہمیشہ آرام، راحت اور سکھ سے رہو گی، اور اگر خدا نخواستہ آج کی رات ہی دل نہ ملے تو پھر تمام عمر مصیبت کا سامنا رہے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دلہن اپنے جی میں کچھ کہہ رہی ہے کہ ماں نے سب کچھ بناؤ سنگار کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے دل خوش کر دے۔ دلہن کے باپ نے آگے بڑھ کر دلہا کو سلامی کے روپے دیے اور روتی ہوئی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ آپ کو لڑکی کیا دی ہے، سبھی کچھ دے دیا ہے، 14-15 برس تک تنکا بھی نہیں توڑا، پھلی توڑنی تو کیسی، اور اپنی غریبی کے باوجود اس کا دل کبھی میلا نہیں کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، ہم تو بہت ہی نادار ہیں اور غریب آدمی ہیں، آپ کے لائق تو ہیں نہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ ہو سکا اور جو کچھ اس کے مقدر میں تھا وہ آپ کو حاضر کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے بیچارے روتے ہوئے ایک طرف کو ہو گئے، اب دوسری طرف بھی سنیے۔ ادھر بھی حال یہی ہے۔ مرتے وقت کچھ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے تاکہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ نہلانے کفنانے کے بعد ایک چارپائی پر جنازہ رکھا گیا اور اوپر سے چادر ڈالی گئی جس پر 4 خانہ بنا ہوا تھا، جو دور سے دیکھنے والے کو جالی کا دوپٹہ معلوم ہوتا تھا۔ 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلے۔ اس دلہن کے ساتھ اس کے نیک اعمال کا جہیز ہے۔ جنازے کی نماز ہوئی۔ جو الفاظ وہاں بیٹی کے باپ نے کہے تھے، یہاں وہ سب نے مل کر کہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ پوری دعا یعنی دعائے جنازہ پڑھی گئی۔ اس سے فارغ ہو کر دلہن کو سچے پیا کے حوالے کر دیا۔ سب لوگ بچشم نم روتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ دلہن کی پہلی رات۔ ادھر ماں باپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ الہی آج کی رات ہماری عزت تیرے ہاتھ ہے، دلہن اپنے دلہا کے دل میں اتر جائے۔ ادھر دلہا نے دیکھا کہ دلہن اچھی ہے اور پسند آ گئی تو خوش ہو کر منہ میں کوئی چیز چڑھائی اور دلہن سے کہا کہ تم آج سے تمام باتوں کی مالک ہو، جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، تمہیں ہر طرح سے اختیار ہے۔ آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں بھی اپنے رب سے یہی چاہتا تھا کہ کوئی اچھی عورت مل جائے جو خوبصورت ہو اور خوبصیرت بھی ہو۔ الحمدللہ تم میری مرضی کے موافق ملی، اب تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ اس رات دلہن پسند نہ آئی تو اسی رات ہی سے لڑائی شروع ہو گئی۔ کبھی میاں طلاق دینے کو تیار ہوتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سڑا سڑا کر ماروں گا، جس طرح سے یہ میرے ساتھ چال چلی ہے ویسا ہی میں بھی اب بدلا لوں گا۔ غرض
تمام عمر بیچاری عذاب اور سختیوں میں مبتلا اور گرفتار رہتی ہے۔ طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں ملتی ہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی دکھ درد سننے والا اور عذاب سے بچانے والا نہیں، کچھ بنائے بنتا نہیں، کوئی فریاد سنتا نہیں۔ دن رات بڑے نصیب کو روتی ہے، دن رات برے نصیب کو روتی ہے، اور اب جی جان کھوتی ہے، مگر پھر عرض کہاں قبول ہوتی ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا کہ پیا ناراض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔